کا بولیں گے، وہ بولیں گے انہوں نے بیچنے سے منع کیا، کاٹنے سے تھوڑی منع کیا۔ اچھا، اور بیچنے کا تو حدیث میں بھی منع نہیں ہے، نہ کوئی ہے، وہ تو ذبح کرنے کی بات، خون نکلنے کی، تو میرے بھی ذہن میں آ گیا، تو میں عرض کر ہی چکا تھا کہ بھئی جانور کے ذبح کرنے سے یہ تعلق حدیث کا کیسے ہم جوڑیں کہ اچھا اگر سارا ہی خون قطرہ نکل جاتا ہے تو گوشت تو طباً اور مفید ہو جائے گا، ڈاکٹری لحاظ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ذبح کیا جاتا ہے اور بعض لوگ جھٹکے سے اور وہ جس طرح کرنٹ دے کر یا گولی مار کے جانور کا گوشت حاصل کرتے ہیں، ڈنڈا مار کے، اور یہ غلط کرتے ہیں۔ یوں تو حرام تو ہو جائے گا جانور، یعنی یہ سائنسی اعتبار سے بھی غلط کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء جواب دیتے ہیں، جن میں ایک جواب یہی کہ ہمارے ہاں جو اسلام نے ذبح کا نظام دیا نا، ذبح کرنا ہے، تو یہ ذبح کرنے سے جانور تڑپتا ہے اور خون نکلتا ہے اور تڑپتا ہے۔ اب جتنا تڑپے گا نا اتنا اس کا خون جو ہے وہ زیادہ نکل آئے گا بدن کا، اور یہ گوشت اس کا مفید ہو جائے گا۔ تو یہ ڈنڈا مار کے جو پورا جانور ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو اس طرح، یا گولی مار کے، تو خون بہہ نہیں پاتا، خون اندر رہ جاتا ہے، تو یہ ڈاکٹری لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس کو بھی ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور ذبح جو ہے، اب خیر وہ اگر کوئی ذبح کے پھر اپنے ذبح شرعی ہو وغیرہ، اس کے اپنے مسائل ہیں، تو یہ کرتے ہیں لوگ، کرنے والے اس طرح، اور وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو باندھنے کا بھی بہت پیارا طریقہ، وہ بہار شریعت کے 6 حصے میں حج کی جو قربانی تھی اس میں لکھا ہے کہ غالباً ایک ٹانگ پچھلی نہ باندھی جائے، 3 ٹانگیں باندھی جائے۔ اس میں اس کی لوجک نہیں لکھی، میرے ذہن میں لوجک آئی کہ اگر چاروں ٹانگیں کس کے باندھ لیں گے، اور باندھی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، جانور تڑپ نہیں پاتا، کہاں پر ہوتا ہے، تو اس کا پورا خون نکل نہیں پائے گا۔ ایک ٹانگ اگر کھلی ہے، 3 بندھی ہے، 3 پر زور زیادہ نہیں لگے گا اور ایک ٹانگ پر زور زیادہ لگے گا، اور اس ٹانگ کو یہ پورا زور سے ہلائے گا جانور، پورے زور سے اندر وہ پمپنگ ہوتی رہے گی اور خون جو ہے وہ نکلتا رہے گا۔ یوں مطلب یہ طباً، یعنی ڈاکٹری حساب سے بھی یہ مفید ہوگا۔ اچھا، بہتر یہ کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لو، ذبح کر کے کھول دو۔ اچھا، اب وہ یہ جو ایک ٹانگ، تو پچھلی ٹانگ ہی سمجھ میں میرے آ رہی تھی کہ پچھلی ٹانگ پر زور زیادہ لگتا ہے، لات بھی پچھلے سے مارے گا، سیدھے سے نہیں مارے گا۔ تو بعض وہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں، یا تو وہ لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے، پتہ نہیں ایک انداز ہوتا ہے، بندہ ہے جانور، چھری لے کے کھڑا ہے، تو اس میں روب کیا ہے، اس کو کھلا چھوڑ اور پھر حال میدان میں، تو پتہ چلے گا کتنے 20 ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ سب کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا دیکھی والی ہے۔ تو یہ کہ اس کی پچھلی ٹانگ، تو یہ کیا کرتے ہیں، میں وہ عرض کرنے لگا تھا، تو بکرے کو تو باندھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، کوئی باندھے اس پر ہنستے ہیں، یہ ناڑی ہے۔ تو حالانکہ باندھنے والا وہ جو بھی کر رہا ہے، اگر باہر شریعت میں تو لکھا ہوا نا، اس پر عمل کرتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، اچھا ہی کام کر رہا ہے۔ اور بڑا جانور جو اس کو باندھتے ہیں، باندھنے میں جو غلطی کرتے ہیں نا، یہ سامنے سے کھڑے ہو کر باندھتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں حادثہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلی ٹانگ اس کی جھٹکے سے نکل کر جو لگتی ہے نا، تو غالباً اموات بھی ہوئی ہیں اس میں، یہ پھاڑ دیتا ہے۔ جوش میں وہ مارتا نہیں ہے جانور، جوش سے وہ اپنی ٹانگ چھڑاتا ہے اور اس کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے سامنے سے باندھنا یہ تو سمجھداری نہیں ہے۔ لیکن ماہرین جو ہوتے ہیں نا، اب یہ ماہر کہوں یا کیا کہوں، وظاہر تو ہوتے ماہرین ہیں، لیکن یہ آگے سے باندھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ٹانگ، یہ چونکہ یہ حد سے ہوئے ہیں، تو پیٹھ کی طرف کھڑا ہو بندہ اور اب یوں باندھے اس کو، تو یوں پاؤں یوں نہیں مارے گا، یہ مارے گا جانور یوں ہی اس کا پاؤں جائے گا، تو یہ بچت ہوگی۔ میں نے ایک جگہ جانور ذبح ہو رہا تھا، اپنے دوستوں کے اندر میں ہی ہو رہا تھا، میں نے مشورہ دیا تو وہ گوشت فروش ہو گئے ناراض مجھ سے، سمجھے۔ میں نے کہا نا کہ اس طرح اگر آپ کر رہے ہیں، خیر وہ جن کا گھر تھا وہ انہوں نے گوشت فروش پہ چڑھائی کر دی، جو مجھے اس نے ذرا مناسب جواب نہیں دیا گوشت فروش نے۔ یہ انہیں بعض ہوشیاری میں مارے جاتے ہیں،
بچہ بھی اگر اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس کا مال ہے، اس کو یوں ہوگا یہ مولانا کو کیا پتا. حالانکہ مجھے اس کے بھی تجربات ہیں الحمدللہ. میں نے کہا میں 6 مہینے کی عمر سے میں نے گوشت مارکیٹ میں آنکھ کھولی ہے، تو مجھے کتنے تجربات ہوں گے اس میں الحمدللہ. اب بہرحال آپ کے سامنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ تجربات ہیں، کچھ نہ کچھ الحمدللہ. تو یہ کہ پیچھے کھڑے ہو کر باندھیں. اگر مجھے نہ تجربہ کار کی بات مانیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ مجھے پتہ یہ واقعات سنے میں نے، لاتیں لگ جاتی جانور کی. آپ تو سوشل میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے اس طرح کی بات چیزیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ محمد. تعالی علی محمد. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی پیاری اور انوکھی اور ہاں خوشیاں بھری بات بتانے جا رہا ہوں. پیچھے جا رہے ہیں سبھی عید آؤ دل، تیری آمد کی تیاریاں ہیں. تو کس کی آمد کی تیاریاں ہیں؟ رمضان کریم کی. واہ کیا بات، ماہ رمضان کی. الحمدللہ ماہ رمضان کی تشریف آوری ہونی ہے. ایک معظم باعظمت مہمان تشریف لا رہا ہے. مہمان جب آتا ہے تو سجاوٹ اچھی لگتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر، اپنی دکانیں وغیرہ سجا کر استقبال رمضان کی تیاریاں کریں. اچھا اس میں خیال رکھنا ہے اپنے اپنے طور پر اپنی جیب سے رمضان کریم کی خوشی میں اپنے گھر وغیرہ سجانے ہیں. گلیاں بھی اگر سجا سکتے ہیں تو ظاہر نصیب. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس چندے کے پیسوں کی، جیسے جشن ولادت میں ہمارے سجاوٹ ہے، تو چندے کے پیسوں کی چیزیں نا، تو جس سے مطلب ہے کہ جس کام کے لیے وہ چندہ لیا نا اس سے ہٹ کر وہ نہیں کر سکتے. تو آپ رمضان شریف کی، چونکہ اس میں عرف نہیں ہے نا، تو رمضان شریف کی اس میں نہیں کر سکتے. یہ خیال رکھیے گا. اسی طرح مسجدوں میں بھی چونکہ وہ شعبان سے ہی تو تیاریاں سجاوٹ کی نہیں ہوتی، تو یہ جو بھی کریں تو پھر کسی مفتی صاحب سے رہنمائی دے کر یہ کرنی ہے. کہ عرف سے ہٹ کر اگر آپ مسجد کا چندہ یا مدرسے کا چندہ استعمال کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اللہ پاک رمضان کریم کی خوشیاں دوبالا کرے. سارے ادارے، انجمنیں جو بھی ہیں مطلب سب اپنے اپنے طور پر سجاوٹیں کریں، اور رمضان کریم کے لیے مطلب ہے کہ بورڈ لگائیں رمضان کریم مبارک ہو. اور جشن ولادت میں جس طرح سجاوٹ کرتے ہیں اس میں فرق ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں ایک امتیاز. مثلا اس میں رمضان کریم میں جھنڈے نہ لگائے جائیں، میرا ذہن یہ ہے، تاکہ وہ جشن ولادت کی طرف توجہ رہے کہ یہ ایک ہی سجاوٹ ہے. اسی طرح ظاہر نصیب چاند کی طرح آپ مطلب یہ کہ لڑیاں لگائیں، اور اللہ کرے گا تو مکتبۃ المدینہ سے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے پینا فلیکس وغیرہ بھی جاری ہو جائیں گے، تو ان سے لے کر آپ اس کو لگائیں. انشاءاللہ الکریم میں بھی اپنے غریب خانے کو سجانے کی نیت کر چکا، اور جب یہ آپ تک پہنچے گا یا میری آواز، اس وقت انشاءاللہ میرا گھر دلہن بنا ہوا ہوگا سج کر انشاءاللہ. یہ کہ رمضان شریف کے بعد اگر کوئی یہ کلپ دیکھے گا تو پھر وہ تصور میں دیکھ سکے گا سجا ہوا گھر. دیکھیے اپنی اپنی جیب سے کرنا ہے اور نیت کرنی ہے احترام رمضان کی، اللہ کی رضا کے لیے سب کرنا ہے روشنی. اور دعوت اسلامی کے لیے جو چندہ آپ کرتے رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے، مزید بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے کام اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کی مالی ضرورت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ پاک جو کوئی ماہ رمضان میں اپنا گھر سجائے، دکان سجائے، محلہ سجائے، اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر نور مصطفیٰ سے تا حشر جگمگ جگمگ کرتی رہے، روشن رہے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ پینا فلیکس جاری کر دیے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس سائز کا جو پینا فلیکس ہے، اب آپ کو پہلے میں دکھاتا ہوں کہ کیا کیا ڈیزائنز ہیں. ہمارے کیمرہ مین اس کو موو کرتے جائیں. تو ماشاءاللہ رمضان کریم مبارک ہو، اور بڑی پیاری حدیث پاک بھی یہاں موجود ہے. رمضان کے روزہ داروں کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اگلا پینا فلیکس ہے واہ کیا بات، ماہ رمضان کی دعوت اسلامی زندہ باد. اگلا والا دکھائیں جناب. بہت خوبصورت ہے یہ پینا فلیکس بھی. اور اس کے بعد اور بھی ڈیزائنز ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اگلا بھی دکھائیں. یا اللہ پاک
ہر مسلمان کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح کے پینافلیکس مکتبۃ المدینہ پر آ چکے ہیں, اور جو اس کی سائز ہے 2.3 یعنی 2x3 جو ہے 2 فٹ بائی 3 فٹ, یہ تقریباً 300 روپے کا پینافلیکس آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے آستانے پر بھی یہ پینافلیکس لگ چکے ہیں. امید ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے انٹری گیٹ پر بھی لگ چکے ہوں گے. تو اور اس کے بعد اس کی کچھ اور پرائزز بھی ہیں. ہم پہلے وہ دکھا دیں جی دکھا دیں, وہ جو دکھا لگے گئے ہیں. ماشاء جی اللہ, ذرا دکھائیے امیر سنت کا گھر بیت رمضان. مرحبا رمضان 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 مرحبا. رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان, رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان. جیسا کہ یہ والے جو پینافلیکس آپ نے دیکھے ہیں یہ 2x3 فٹ کے, اس کا ہدیہ 300 روپے ہے. 2x4 فٹ 400 روپے, 2x5 فٹ 520 روپے, 10x5 فٹ 2500 روپے, اور بڑا چاہیے 7x3 فٹ 1070 روپے, اور 12x10 فٹ 6000 روپے. یہ پرائزز آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ مکتبۃ المدینہ پر آپ ہمارا مکتبۃ المدینہ کا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر دیکھیں گے, آپ کال کر کے آرڈر کر سکتے ہیں. آپ تک انشاءاللہ آپ کے ڈور اسٹیپ تک بھی یہ آپ کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا, آپ کے گھر کی گیلری پر, بلڈنگ پر, دکان پر آپ جتنا لگانا چاہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں پیر کی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر یہ اویلیبل بھی ہوں گے مختلف سائزز پہ. ابھی یہ چھوٹا سائز تو اویلیبل ہے, بڑے سائز میں ہم تھوڑے سے اویلیبل کر دیں گے. باقی آپ جتنا آرڈر دیتے رہیں گے انشاءاللہ یہ آرڈر آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ مختلف چیزیں اور بھی بن کر آئیں گی تو اس کی بھی ہم انشاءاللہ پھر آپ کو مارکیٹنگ کے ذریعے بتاتے رہیں گے, ویب سائٹ کے ذریعے بتاتے رہیں گے. امیر سنت کچھ فرمائیں گے؟ جی آپ فرما رہے تھے نا, اب اپنا تو الحمدللہ مکان سج گیا, اسی دن سجا کر اللہ کی رحمت سے اللہ کے دل بھی سج جائے, اور ماہ رمضان کا حقیقی نور بھی ہم دیکھ لیں, اور رمضان میں داخل ہو جائے, رمضان ہمیں اپنے دامن میں لے لیں. ابھی 2 دن باقی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہی شورا کے بھی مدنی مشورے میں بھی اس دن بھی امیر سنت نے مرکزی مدنی شورا کا مدنی مشورہ فرمایا تھا, اور یہ سارے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں طے ہوئی تھی, اور بھی کچھ اصول نہ کرنے والی چیزیں بھی ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں. لیکن یہ کہ آج بھی مدنی مشورہ جو مرکزی مدنی شورا کا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہر اسلامی بھائی کو, عاشق رسول کو, عاشق رمضان کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے گھر پر, اپنے دفتر پر, اپنی فیکٹری میں, اپنے اسٹور پر, اپنے سپر اسٹور پر, اپنی جہاں گاڑی کہیں نہ کہیں یہ اہتمام کرے کہ وہ ماہ رمضان کی آنے کا ایک جیسے کہ خوشی بھی ہے, ایک پیغام بھی ہے, اور انشاءاللہ اس سے ماہ رمضان کی عظمت میں اللہ نے چاہا اضافہ ہوگا. بالخصوص جو بھی دعوت اسلامی کے ذیلی نگران, حلقہ نگران یا نگران ہیں, ذمہ داران ہیں, مجلس کے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی ہیں, بالخصوص ان کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں لگائیں. تو کم از کم لاکھوں تو انہی کے گھر ہو جائیں گے کہ اگر کچھ نہ کچھ جیسے چراغاں, لائٹیں وغیرہ تو گھر میں ویسے رکھی ہوئی ہوتی ہیں عمومی طور پر, نہیں ہے تو میرا خیال ہے بہت کم ہدیے پر یہ لائٹیں جو جالر وغیرہ ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. تو یہ مطلب کہ یہ لگ جائے گا, اور اس طرح کا کوئی ایک پینافلیکس لے کر آپ اپنے گھر کی گیلری پر بھی لگا سکتے ہیں. آپ کے جو علاقوں کے اندر یہ الحمدللہ میرے یہاں گھر پر یہ ہم نے یہ بورڈ لگا لیا ہے, تو اور بھی کئی جگہیں گلی کوچوں میں انشاءاللہ یہ لگ سکتے ہیں, پول پر لگائے جا سکتے ہیں اسلامی بھائی. تو اس طرح اپنی اپنی دکانوں میں, مارکیٹوں میں, سپر اسٹورز میں یہ لگائیں. ہاں البتہ یہ ضرور درخواست کروں گا کہ مسجد ہے اس میں ابھی یہ کوئی صورت نہ بنائیں, اور اسی طرح جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ جو وقف کی ہماری جگہ ہیں, وہاں اسی کو صورت بنانے کا بھی نہیں ہے کہ وہاں کے اپنے عرف وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں اس وقت آپ نہ آگے آئیے گا, ان کو مطلب کہ وہاں بھی ہم نے ترکیب نہیں بنانی. اسی طرح دعوت اسلامی کا جو ڈونیشن ہے, چندہ ہے, اس سے بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے. تو آپ اللہ توفیق دے تو اپنی اپنی جیب سے, اللہ توفیق دے تو مل کر اسلام بھائی یہ صورت بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مکہ مدینہ ہو جائے گا پیارے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے امیر سنت کا بہترین پیارا خوبصورت سا کلام سنتے ہیں.
واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جھومو جھومو پھرا گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آیا اب آ گیا ماہ یزداں، آیا اب آ گیا ماہ یزداں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، مرحبا مرحبا ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آنے والا ہے اب ماہ غفران، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، ماہ رمضان میں اترا ہے قرآن، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یہ 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، چاہے دل میرا کھلے گا اب، اور شیطان جل مرے گا اب، عاشقوں کو ملے گی اب خوشیاں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، 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 یہ ہے 11 مہینوں کا سلطان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اونچائی دل میرا کھلے گا اب، اور شیطان جل مرے گا اب، عاشقوں کو ملے گی اب خوشیاں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آؤ گھر گھر کریں چراغاں ہم، خوب چمکائیں اپنی گلیاں، آنے والا ہے اب ماہ صبح، سب مل کے بولو واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، میں نے گھر کو سجا لیا، سن لو آؤ خوشیوں کے پھول سب چن لو، کاش ہو جائے خوش میرا
सब चुन लो काश हो जाए खुश मेरा وقت افطار نعمتیں ہوں گی خوب کرنا تلاوت قرآن کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی اس پہ دے استقامت سبحان پیارے پیارے نبی کی برکت ہے دل میں رمضان کی محبت ہے اس پہ دے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب تجھ کو قرآن کا واسطہ یا رب ماہ رمضان کا واسطہ یا رب تجھ کو قرآن کا واسطہ رمضان کو میرے غوث آئے پہلی رمضان کو میرے غوث آئے ساتھ اپنے کرامتیں لائے رکھا ہر روز
के रमजान वाह क्या बात माहे रमजान की वाह क्या बात माहे रमजान की माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत के जो सोशल मीडिया का पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ से भी और दावत इस्लामी के पेज से, बल्कि हम सब के जितने भी पेजेस हैं, हम सब के पेजेस से भी इस नए कलाम माह रमज़ान को आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये आपको वहाँ पर दस्तयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। व्हाट्सअप भी हुए हैं और अमीर सुन्नत के और दावत इस्लामी के मेरे भी पेज पर आपको दीगर जो हमारे इस्लामी भाइयों के पेजेस हैं, जो दावत इस्लामी का जो अपना सोशल मीडिया का जो शोबा है उसके तहत जो पेजेस चलते हैं उस पर आपको इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह इसको वायरल भी करें ताकि इस्लाम भाई इसको पढ़ें और मोहब्बत रमज़ान और गम रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला खूब को इसकी बरकतें भी नसीब होंगी इंशाअल्लाह। अब कुछ मैं वर्स कर रहा हूँ जी। लाइटिंग के ताल्लुक से, तो मशवरतन अर्ज है कि आप रमज़ान शरीफ की चांद रात से पहले तैयारी कर लें। जैसे ही चांद की खबर ही आ जाए, साबित हो जाए रुयत हिलाल, तो उस वक्त ये लाइटिंग ऑन कर दे और फिर इज़ारे तराबी होगी। और जो ना जब तक चहल पहल रहे लोगों की, कहीं कम होगी कहीं ज्यादा चहल पहल होगी, कहीं सारी रात रौनक होगी, तो जितनी चहल पहल रहेगी उतनी देर आप लाइटिंग ऑन रखें, फिर ऑफ कर दें। जिस तरह हम जश्न विलादत में करते हैं इसी तरह करना है। अच्छा, इसके बाद यानी ये पूरा महीना माह रमजान का ये आपको करना है। अगर आप से हो सके तो इसको जरूर अपनाइए, तो इस तरह इंशाअल्लाह रमजान की अजमत हमारे दिल में और बढ़ेगी, मोहब्बत और बढ़ेगी। जश्न विलादत एक यानी हमने तो बचपन से देखा है मनाते हुए, लेकिन वो लोगों में ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा कहाँ उस दौर में। और जिस मस्जिद में कुछ होता था तो वो थोड़ी देर के लिए कोई हो गया और फिर भूल गए, ख़त्म। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को भी कोई वो रौनकें नहीं होती थी। फिर जब से ये चरागा शुरू हुआ है, चरागा में जो जोश आया है, अल्लाह पाक ने दावत इस्लामी के जरिए ये खिदमत एक हद तक मतलब ये कह सकते हैं कि नसीब हुई है दावत इस्लामी को। चरागा पहले होता था, इतना नहीं होता था। जो बड़े बूढ़े हैं वो मेरी बात समझते होंगे। तो अब ये कह तो इस तरह बच्चे बच्चे के दिल में जश्न विलादत समा गई है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ गई है। मदीने शरीफ की हाजिरी की तड़प रोज अफसू मतलब बढ़ती जा रही है अल्लाह की रहमत से। तो अब बदकिस्मती से कई लोग ऐसे जो रमजान के रोजे नहीं रख रहे, पूरे पूरे घराने से आपको मिलेंगे कि कोई रोजा नहीं रखता, वही नाश्ता जो कुछ वो दिन का जो समा होता है मामूल वो इनके घरों में मिलेगा। बाज इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ लोग दिन दिहाड़े सिगरेटें फूंक रहे हैं तो चाय पानी पी रहे हैं। तो इस तरह मतलब तरकीब, शायद होटल पर भी कोई पाबंदी नहीं है, होटल भी खुले होते हैं शायद, है ना। हाँ, तो ये है तो दुख की बात है ना, न रमजान का रोजा रख रहे हैं न रमजान का एहतराम कर रहे हैं। तो इस तरह ये कि जब ये आपके चरागा रोशनी बढ़ेगी ना और एक धूम मचेगी इसकी, और लोग एक दूसरे से पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे क्या है क्या है क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो जब बताया जाएगा इनको कि भाई ये यूं है, तो इंशाअल्लाह करीब रमजान की इबादत का भी ज़ौक़ बढ़ेगा, शौक़ भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह वो रौनकें बढ़ती चली जाएंगी इंशाअल्लाह करीब। लेकिन वही मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारी मजबूरी है कि हम इसके चंदे की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमें जामियातुल मदीना चलाने हैं, मदारसुल मदीना और दीगर हजार काम है, अरबों रुपए खर्च, दावत इस्लामी के सालाना अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और सब इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम इसके चंदे में लग जाएंगे ना लाइटिंग के, तो फिर वो काम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो काम यकीनन ज्यादा जरूरी है। इल्म दीन की इशाअत और दीगर हजार काम होते हैं। इतनी मस्जिदें बन रही हैं और मदारिस तामीर और कितनी मस्जिदें बन गई हैं। अब ये फैज़ान मदीना अधूरी हो तामीर, ये किस तरह तामीर हो मुझे पता है, किस तरह मतलब एड़ियां रगड़ रगड़ कर इसका हम लोगों ने चंदा इस भाइयों ने किया है। वो दौर थोड़ी था कि लोग आकर ही पेश करते थे,
1000 सवाल करते थे और वसूलों का शिकार होते थे। मैं जाता था तो कभी मान बहुत देते थे, मान देते थे, फिर ये देते 1% भी नहीं थे। तो आइन मुमकिन उनको वसवसा पता नहीं मौलाना मस्जिद बनाएगा कि खा जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो कोई फैजान मदीना तो था ही नहीं ना। और ये मतलब हर एक को समझ तो नहीं पड़ती ना कि ये वाकई है ना कि रियल काम हो रहा है। अब रियल काम हो रहा है, अब लोग आकर भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस तरह तरावी और ये हम एतिकाफ करते थे, मैं आपको सही बोलता हूँ कि किस तरह मतलब सहरी इफ्तारी का इंतजाम होता था पैसों का, मुझे याद है। ये नहीं था कि वो लोग गिरा पड़ी करते हो कि हमारा कबूल कर लो, हमारा कबूल कर लो, वो दौर नहीं था। लेकिन भारत जो होना था वो होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो सूरत नहीं है। अब तो कितनी जगह पर माशाअल्लाह सहरी इफ्तारियां हो रही हैं, रजब में हो रही हैं, शाबान में हो रही हैं, रोजा और सहरी इज्तिमात हो ही रहे ना। लोग पैसे फेंक रहे हैं। अब असल लोग मेरी शक्ल देख कर नहीं दे रहे, काम को सलाम है। दाऊद इस्लामी खुली किताब है, इसका काम नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर भी हाथ पैर मारने पड़ते, सब आकर दे नहीं जाते। तो इसलिए वो चंदा तो करना और डबल करना है। महंगाई बढ़ गई, काम बढ़ता गया, दावत में काम बढ़ता जा रहा है। जामियातुल मदीना की तादाद बढ़ रही है, हमारी मसाजिद की तादाद बढ़ रही है, हमारे जो भी दीनी काम दावत इस्लामी के सब में अल्लाह की रहमत से किसी न किसी एंगल से आप देखेंगे तो इजाफा हो रहा है। और मैं तो ये मेरा पुराना कौल है कि जब से दावत इस्लामी निकली है एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख ही रहेंगे कि बढ़ी रही है अल्लाह की रहमत से, और ये बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। तो आपने इसका भरपूर ताउन करना है, और चंदा इसके लिए ये सजावट अपनी जेब से करनी है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इमारत आपको उसी मतलब जुमेरात को दिन को, बुध को तो हमने फैसला किया रात को, और जुमेरात को दिन को सजाने की जी रातों रात बल्कि सौंप दिया था ना आपने कि भाई सजाओ। बनना शुरू हो गई थी। इमरान का घर और इलियास का घर दोनों सजने शुरू हो गए गालिबन माशाअल्लाह। अभी जितना हो सका ये सजावट की हमने, अल्लाह की रहमत से अल्लाह कबूल फरमाए, इखलास नियत नसीब फरमाए। और आप भी बस जितना मतलब 12 बल्ब लगा लें, थोड़े लगा लें, भाई लिखा हुआ हो। इस तरह के बोर्ड अब बनने शुरू हो जाएंगे शायद डेकोरेशन वाले, और जिससे बन पड़े खुद बनाए। रमजान करीम मुबारक में इतना, जैसे शादी मुबारक, या यूं भी थोड़ा तवील हो रहा है, रमजान मुबारक, ये बोर्ड बना ले। ये बोर्ड होगा तो पता चलेगा कि रोशनी काहे की है। वरना बोले कोई शादी होगी, कोई अकीका होगा, कोई खतना की तकरीब होगी, ये समझ नहीं आएगी लोगों को कि आपने रमजान की वजह से सजाया। ये बोर्ड होना जरूरी है। अब रातों रात मैं भी कहाँ बनवाने जाऊँ बोर्ड का। मेरी ख्वाहिश तो थी, मैंने हाजी इमरान ने कोशिश की, और मैंने कहा तो था आपको ये अभी तक। अब इंशाल्लाह अब मेरे रब ने चाहा, प्यारे हबीब के सदका दुआ करें, हो सकता है कि चांद से पहले बोर्ड की भी बोर्ड लग जाए, और बोर्ड बिकने शुरू हो जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने माशाल्लाह आपने इस साल स्टार्ट लिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे, और इंशाल्लाह आपकी आवाज़ पहुँचेगी। और रब ने चाहा तो इस रमज़ान में भी देखेंगे, फिर आते साल अल्लाह आपको दिखाए, हम सब दिखाए, आते साल देखेंगे ये कितने पहले से कैसी तैयारियां दुनिया भर में होती हैं। इंशाल्लाह सड़कें भी आपको नज़र आएंगी, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नज़र आएगा। रब ने चाहा तो इंशाल्लाह इस्लाम में मिलकर साथ देंगे, मदीना मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। गाड़ियां सजा लेंगे, हर सजाने वाले। अरे आपको पता है जब ये दीवाने मैदान में आते हैं फिर हट जाओ, ये क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये सजावटें करें मगर पल्ले से, मगर पल्ले से, मगर पल्ले से, ये ख्याल रखें। हुजूर माशाल्लाह आपने दावत इस्लामी के चंदे की भी बात की, ज़कात फितरा जमा करना। माशाल्लाह इस्लाम भाई ने कोशिशें कर भी रहे हैं, देने वाले दे भी रहे हैं, आगे बढ़ बढ़ के भी दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए भी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत, बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है। और आप जितना हो सके दावत इस्लामी के लिए ज़कात कह रहे हैं। इसके चंद एक मदनी पूल हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो नहीं करते थे ना वो भी करने वाले बन जाएं। जिन्होंने पिछले साल दिया था उनसे बढ़ा लें, जिन्होंने नहीं दिया था उनसे ले लें, और जो कर रहे थे वो अपना हदफ डबल ले लें कि हम इंशाल्लाह हमने अगर लाख रुपए के तो हम 2 लाख कर लेंगे। माशाल्लाह। नहीं वो हर चीज का दाम अगर मुबालगा करें तो डबल ट्रिपल पता नहीं कितना कितना हो गया। हर चीज का नहीं लेकिन कई चीजों का हो गया।